خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا، اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے، وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے، میں پلانا چاہوں گا، فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا، ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے. یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے، سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے. مفتی صاحب، ماہ ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور دنیا سے پردہ فرمانے کے واقعات پیش آئے. برائے مہربانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ایک مسلمان کو حاصل ہونے والے اسباق کے بارے میں چند باتیں بتائیں، اور آپ کی پیدائش سے دنیا میں کیا کیا اہم تبدیلیاں پیش آئیں. تو پورا موضوع ہے نا، اس پر بیان کریں گے. یہ تو 2 منٹ کا جواب نہیں ہو سکتا نا، سمجھیں. ابھی تو میں مختصر سوال جواب کے لیے بیٹھا ہوں، اس پہ تو پورا ٹاپک پہ انشاءاللہ بیان کروں گا. یہ سوال ہے مفتی صاحب، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ سجاوٹ کرنا، نعتیں سننا کیسا ہے؟ نعتیں سننا تو جائز ہے، پڑھنا بھی جائز ہے، باعث ثواب ہے. لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی، یہ بدعت عمل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہر سال ربیع الاول آیا. کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ آپ نے منایا ہو، یا صحابہ کا دور آیا تو صحابہ نے منایا ہو. کہیں ایک ضعیف روایت بھی نہیں ملتی. اور نہ تابعین نے منایا، نہ ائمہ مجتہدین نے، نہ محدثین، کہیں بھی نہیں ہے. اس سال خوشی ہوتی ہے، پھر اگلے سال اس مہینے میں آنے میں تھوڑی خوشی ہوتی ہے بھائی. ورنہ میرے تو 15 ماشاءاللہ، پونے 15 سے 15 سمجھ لیں آپ بچے، الحمدللہ اللہ برکت دے. تو اور وہ ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی بچہ مارکیٹ میں آیا ہے. جنوری میں بھی کچھ آئے ہیں، کچھ فروری میں آئے ہیں، کچھ مارچ میں آئے ہیں. تو کیا مجھے جنوری میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے فروری میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے مارچ میں بھی خوشی ہوتی ہے؟ مجھے اس وقت خوشی ہوتی ہے جب نیا ورژن مارکیٹ میں آتا ہے، جب اطلاع ملتی ہے خیر خیریت سے اللہ نے ایک اور بیٹا یا بیٹی دے دی. اس وقت میں خوش بھی ہوتا ہوں، عقیقے کی بھی کوشش کرتا ہوں، مبارک باتیں لیتا بھی ہوں، مبارک باتیں پارسل کرتا بھی ہوں. اگلے مہینے وہی سال آتا ہے تو ہمیں تو یاد نہیں ہوتا کہ اس مہینے ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا. کسی کو بھی یاد نہیں ہوتا، اپنا یاد نہیں ہوتا کہ ہم اس مہینے پیدا ہوئے تھے. یہ تو سالگرہ کا کانسیپٹ گوروں کا ہے، انگریزوں کا ہے، اسلام کا تھوڑی ہے. یہ یوم پیدائش منانا یہ کس کا کانسیپٹ ہے؟ انگریزوں کا کانسیپٹ ہے. وہ 25 دسمبر یوم پیدائش مناتے ہیں، وہ اپنا یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، برتھ ڈے جسے کہا جاتا ہے. اسلام میں برتھ ڈے کا کوئی تصور ہے؟ نہیں ہے نا تصور. تو نبی کا برتھ ڈے بھی منانا کہاں سے جائز ہو گیا؟ اور اہم ترین بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے یہ فرمایا کہ یہ میرا یوم ولادت ہے. اب روزہ اور جو تہوار ہیں، خوشی کے تہوار، وہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں. عید کا دن روزے کا ہو سکتا ہے. روزہ رکھا شاید اسی حکمت سے کہ لوگ اس کو خوشی کا دن بنانا نہ شروع کر لیں. عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے. رمضان ختم ہوگا تو عید آئے گی، ختم نہیں ہوگا تو عید نہیں آئے گی. تو تہواروں پہ نہاتا بھی ہے انسان، بتیاں بھی لگاتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہنتا ہے، اچھے چپل بھی پہنتا ہے، مبارک بادیں بھی دیتا ہے. نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آج منانے والا دن نہیں ہے. سمجھتے ہیں اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ روزہ اور تہوار ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. جمعے کا دن بھی اسلام میں ایک قسم کی عید ہے. نبی نے جمعے کے دن کے بھی روزے کے ساتھ خاص کرنے سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اس میں بھی نہاتے دھوتے، صاف ستھرے کپڑے پہنتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنے، ایک طرح کا یہ بھی خوشی کا دن ہے، بڑا دن ہے. لہذا جمعے کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی روزہ رکھنا کہ جمعے کا اس لیے میں رکھوں گا، یہ منع ہے. ویسے آپ کو چھٹی ہوتی ہے کسی کی، آسان ہے جمعے کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشل فضیلت سمجھ کے جمعے کا روزہ رکھے گا تو یہ عمل کیا ہو جائے گا؟ بدعت. تو آپ ایک طرف اس کو عید کا دن بھی کہہ رہے ہو اور ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ یوم ولادت پہ نبی نے بخاری کی حدیث ہے روزہ بھی رکھا ہے. یہ باتیں نبی کی تعلیمات کے بالکل اگینسٹ ہیں. سمجھتے ہو؟ ایک اور بات جو میں اکثر کرتا رہتا ہوں کہ یہودیوں کے لیے بڑا دن تھا اتوار، ہفتہ، جو ان کا ایک قسم کا عید کا دن نا، مبارک دن. عیسائی یہودیوں کے بعد آئے، ان کے لیے کون سا ہو گیا؟ اتوار. چرچ جاتے ہیں نا اور بڑا دن ان کے لیے اتوار ہے نا. تو ہم عیسائیوں کے بعد آئے تو ہمارے لیے پیر ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے پیر نہیں، حالانکہ وہ تو نبی کا یوم ولادت بھی ہے تو وہ تو بطریق اولا ہونا چاہیے تھا، لیکن اسلام نے کیا کر دیا؟ نہ اس دن کو اہمیت نہیں دی. نہیں، واپس جمعے کو چلے جاؤ. شاید اس میں یہ حکمت تھی
کہ کہیں یوم ولادت کو سیلیبریٹ کرنا نہ شروع کر دیں لوگ, مبارکبادیں دینا نہ شروع کر دیں, منانا نہ شروع کر دیں. تو روزہ تو بالکل تہوار کے اگینسٹ ہے. اور ویسے بھی عید میلاد النبی رات کو منائی جاتی ہے زیادہ. اسلامی تہواروں میں کوئی تہوار بھی رات کو منانے کا نہیں ہے. اسلام میں راتیں عبادتوں کے لیے ہیں, منانے کے لیے نہیں ہے. تہوار ہمیشہ دن میں منائے جاتے ہیں. جمعے کی نماز دن کی روشنی میں ہوتی ہے, مغرب کے بعد ہوتی ہے. ہم جمعہ جو مناتے ہیں دن کی روشنی میں مناتے ہیں نا. عید الفطر کب مناتے ہیں؟ مغرب کے بعد, نہا دھو کے تیار ہو کے گلے ملتے ہیں, یہ صبح کے وقت. عید الاضحیٰ کب ہوتی ہے؟ صبح کے وقت. غیر مسلموں کے تہوار رات کو ہوتے ہیں. عیسائیوں کا کرسمس کب ہوتا ہے؟ رات کو. رات کو سارے آپ عیسائی دیکھ لیں گے وہ چمک دھمک کے جا رہے ہوں گے, اور صحیح ہے نا. اسلام میں تہوار دن میں, رات میں نہیں ہے. راتیں سونے کے لیے یا عبادت کرنے کے لیے. لیلۃ القدر یہ تہوار ہے یا عبادت کی رات ہے؟ یہ دن میں ہے یا رات میں؟ بولو. شب برات 15 شعبان یہ عبادت کی رات ہے یا تہوار ہے؟ اس میں اختلاف ہے علماء کا. جمہور عبادت کے قائل ہیں تو عبادت کی رات ہے, تو عبادت کی ہے نا, لیکن وہ دن میں ہے یا رات میں ہے؟ وہ رات میں ہے. تہوار کب ہوتے ہیں؟ دن میں ہوتے ہیں اسلامی. اور عبادت کی راتیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ رات میں ہوتی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ عیسائیوں کے ہاں, یہودیوں کے ہاں الٹا ہے. ان کے تہوار کب ہوتے ہیں؟ رات کو. رات میں جشن کرتے ہیں. تو آپ عید میلاد النبی میں چراغاں کر رہے ہو رات میں, منا کب رہے ہو؟ رات میں. یہ تو ویسے ہی عید کا جو اسلام نے کانسیپٹ دیا اس کے بالکل اگینسٹ ہے. یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے رات میں منانا. اور اس میں ایک حکمت بھی ہے. راتوں میں اگر آپ کو تہواروں کی اجازت دے دی جائے نا, تو راتوں میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے گناہ کی طرف جانے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تبھی عیسائیوں میں کرسمس میں گڑبڑیں بھی بہت ہوتی ہیں, شرابیں بھی پی جاتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. اسلام نے صبح صبح اچھے بچوں کی طرح رات کو جلدی سو جاؤ, صبح صبح نہا دھو کے مسجد آؤ, مصلی آؤ, عید ملو, کھاؤ پیو, موج مستی کرو, پتلی گلی سے نکل جاؤ. تو اس میں موج مستی میں شراب کباب آتا ہی نہیں ہے نا, آئے گا ہی نہیں, کیونکہ وہ تو راتوں کے کام ہے. شراب کباب دن کے کام تھوڑی ہیں. لیکن آپ نے جو عید میلاد النبی کا کانسیپٹ پیش کیا وہ نبی کے عمل کے بھی خلاف. نبی روزہ رکھ رہے ہیں پیر کے دن, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہوار منانے کا حکم دے رہے ہیں دن کے وقت میں. آپ نے کہا نہیں رات کو منائیں گے ہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ لکل قوم عید ولنا عیدان, ہر قوم کے لیے ایک دن عید کا ہوتا ہے, ہمارے لیے 2 دن. آپ نے کیا کر دیے؟ 3 دن. اس حدیث کی بھی آپ نے مخالفت کر دی. اور اسلام میں برتھ ڈے منانا نہیں ہے, سالگرہ منانا نہیں ہے, آپ نے اس کی بھی مخالفت کر دی اسلام کے اس حکم کی. پھر اسلام نے عیسائیوں کے لیے ہفتہ تھا, یہودیوں کے لیے ہفتہ تھا, عیسائیوں کے لیے اتوار تھا. اسلام نے نبی کے یوم ولادت کے بجائے کوئی اور دن مبارک کر دیا. آپ نے اس حدیث کی بھی کیا کی؟ مخالفت کر دی. تو آپ تو مخالفت پر مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں, قرآن و سنت کی, نبی کی سیرت کی. پھر نبی کی زندگی میں درجنوں بار ربیع الاول آیا, صحابہ کی زندگی میں, ابو بکر کی زندگی میں, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, اہل بیت کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایک ضعیف روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے ربیع الاول کی مبارکباد دی ہو یا کوئی عام معمول سے ہٹ کے کوئی کام کیا ہو. ایک چراغ جلایا ہو, ایک موم بتی جلائی ہو, یا کوئی حلوہ پکایا ہو, یا کوئی مٹھائی کھلائی ہو کسی کو, ضعیف روایت بھی نہیں ہے. یہ تمام دلائل اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ جو کچھ ربیع الاول میں ہم اور آپ کر رہے ہیں وہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, وہ سراسر A to Z کیا ہے؟ بدعت ہے. ویسے بھی اگر یہ اسلامی تہوار ہوتا نا تو خوب سمجھ لو دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا 20 مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے, تہواروں میں ان کا اختلاف نہیں ہوتا. عیسائیوں میں جو لبرل عیسائی ہیں نا وہ بھی کرسمس کے موقع پہ کرسمس مناتے ہیں, تہوار پوری قوم مناتی ہے. ہندوؤں کی جو ہولی کا دن ہے وہ پوری قوم کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ 20 فرقے ہوں گے ہندوؤں کے, ہولی میں سب متفق ہیں. یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں عید الفطر میں سب کیا ہیں؟ متفق. یکم شوال, ہاں اس کی تعین میں پشاور کا شوال الگ شروع ہوگا, ہمارا الگ ہو, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن ہے کیا؟ فرسٹ شوال. بریلوی کیا, دیوبندی کیا, اہل حدیث کیا, شیعہ کیا, سنی کیا, جتنے فرقے ہیں سب کا اتفاق ہے بھائی تہوار کب ہوگا؟ یکم شوال کو. کیوں؟ تہواروں کے معاملے میں مذہب کنفیوژن نہیں چھوڑتا, کنفیوز نہیں, کیونکہ نبی نے منایا نا تہوار, ساری دنیا نے دیکھا, تو وہی فرسٹ شوال کو منا رہے ہیں. اور دوسرا تہوار ہے 10 ذی الحجہ کو جو بقرعید ہے. پوری دنیا میں کتنے ہی مسلمانوں کے فرقے ہوں, بقرعید کب منائی جاتی ہے؟ 10 ذی الحجہ. کرسمس کب منائی جاتی ہے؟ 25 دسمبر کو. ہندوؤں کی ہولی کا بھی ایک خاص تاریخ ہے, سکھوں کے جو ایک تہوار ہے اس کا بھی ایک خاص دن ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر عید میلاد النبی مسلمانوں کی سچی مچی کی عید ہوتی, تہوار ہوتا, اس میں اتنا اختلاف نہ ہوتا. اتنا اختلاف ہے, پورے سعودیہ کی ایک گلی میں بھی کوئی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی آپ کو. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ پاکستان میں گھر گھر
سجے ہوئے ہیں. پورے مکہ مدینہ میں, ریاض میں, جدہ میں کہیں بھی ایک بتی بھی نظر نہیں آئے گی, ایک چراغ بھی نظر نہیں آئے گا. یہ کیسا تہوار ہے, پورے عرب دنیا میں کہیں بھی نہیں منایا جا رہا, انڈیا پاکستان میں دھوم دھام سے منایا جا رہا ہے. یہ خود اس کی علامت ہے, اتنا بڑا اختلاف ہونا کہ یہ تہوار نہیں ہو سکتا. پھر پاکستان میں بھی کھارا در میں منایا جا رہا ہے, ڈیفنس میں نہیں منایا جا رہا. کراچی میں کم منایا جا رہا ہے, چھانگا مانگا میں, چیچا وطنی میں زیادہ منایا جا رہا ہے. معذرت کے ساتھ, چیچا وطنی میں نہیں, یا کسی اور علاقے میں, سمجھ رہے ہو. پھر جو پسماندہ علاقے ہیں ان میں زیادہ منایا جا رہا ہے, پڑھے لکھے علاقوں میں کم منایا جا رہا ہے. پھر جن علاقوں میں منایا جا رہا ہے ان میں بھی پورا نہیں منایا جا رہا. جیسے ہمارے علاقے میں اگر ناظم آباد میں منایا جا رہا ہے, ایک گلی میں منایا جا رہا ہے, دوسری گلی میں پتہ ہی نہیں. پھر جس گلی میں منایا جا رہا ہے, اس گھر میں منایا جا رہا ہے, پڑوسی کے گھر میں نہیں منایا جا رہا. تو یہ اس کی علامت ہے بھائی. یہ تہوار اگر ہوتا تو ساری دنیا کے مسلمان اس پر متفق ہوتے. کھوپڑی شریف میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے یہ اتنے بات اس کے غلط ہونے کے دلائل ہیں نا, اس کو عید میلاد النبی کو منانے کے, کہ بہت ہی کوئی ضدی اور ہٹ دھرم ہوگا تو کہے گا کہ یہ منانا چاہیے ان دلائل سننے کے بعد. اور دیکھو مجھ پہ آپ نیگیٹو کمنٹس کر سکتے ہو, مجھے آپ کہہ سکتے ہو, میرا یہ کلپ مارکیٹ میں جائے گا نا تو یہ دیوبندی, یہ وہابڑے, اور یہ ان کو کیا پتا, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. لیکن خدا کی قسم, آپ جس خدا کو خوش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہو نا, اس خدا کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. قیامت کے دن آپ کو ان دلائل کا جواب اللہ کے سامنے دینا پڑے گا. ہمارے نبی نے فرمایا جب قیامت کے دن بہت سے لوگ جن کی صورتیں وہ ہوں گی جو میری امت کی صورت ہوتی ہے, وہ لوگ آئیں گے حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے. میں پلانا چاہوں گا, فرشتے ان کو ہٹائیں گے. میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہیں. کیوں؟ ان کے گیٹ اپ سے لگ رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے نا 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 نا, ان لوگوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی. تو فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے ان کو حوض کوثر کا پانی پینے نہیں دیں گے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دھتکاریں گے. تو آپ نبی کے عشق میں وہ کام کر رہے ہو جس کی وجہ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک سے قیامت کے دن محروم ہو رہے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو نبی کی محبت میں وہ کام کرو جس سے نبی کی شفاعت کے مستحق بن جاؤ. نبی بلائیں, آؤ میں تجھے اپنے ہاتھ سے میں تجھے حوض کوثر پلاؤں گا. ایسا نہ ہو کہ آپ ربیع الاول کو منا رہے ہو, اس نبی کی یاد میں محبت کا اظہار کر رہے ہو, اور یہی محبت کا اظہار جو غیر شرعی طریقے سے ہے, قیامت کے دن نبی کی شفاعت سے آپ کو محرومی کا ذریعہ بنا دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی کمنٹس ایسے جب کوئی کلپ جاتا ہے تو بہت لوگوں نے الٹے الٹے کمنٹس لکھے ہوتے ہیں, وہاں بڑے اور یہ, اور لکھ دو بھائی, گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. ہم بھی میدان حشر میں جائیں گے, آپ بھی میدان حشر میں آؤ گے. تو اگر اللہ آپ کے دلائل سے متاثر ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہ نبی نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا. پھر نبی نے پیر کا روزہ رکھ کے تو اس کا تہوار ہونے کی بالکل ہی نفی کر دی, کیونکہ روزے اور بھوکا رہ کے تھوڑی خوشی منائی جا سکتی ہے. آپ کا بیٹا پاس ہوا, آپ کہتے ہیں خوشی میں تو بھی روزہ رکھ, میں بھی روزہ رکھ. وہ کہے گا میں مٹھائی کے چکر میں تھا یار, تیرا بیٹا پاس ہوا ہے, تو مجھے بریانی کھلائے گا, تو کہہ رہا تو بھی نہیں کھا, میں بھی نہیں کھاؤں گا. ایسا ہوتا ہے؟ آپ کی شادی ہو گئی, ولیمہ ہے, ولیمے میں آپ نے کیا کہا بھائی خوشی ہے, ایسا ہے کہ اب کل بھی ہمارا بھی روزہ, آپ کا بھی روزہ. ابے تیرے بیٹے کا ولیمہ ہوا ہے تو کھلا نا. تو نبی نے پیر کو روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ کھانے پینے کا دن نہیں ہے. اور اب ایسا نہ ہو کہ 12 ربیع الاول کو روزہ رکھنا شروع کر دیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ پیر کا رکھا ہے 12 کا, وہ بھی نہیں رکھا. یہ تو ایک پیر کا رکھ کے جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ میری ولادت کا دن وہ تہوار کے طور پہ اس کے منانے کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اتنے واضح دلائل ہیں بھائی. پھر بھی اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ہم تو پولیس میں تو ہے نہیں کہ ہم زبردستی سمجھا دیں, ہم تو بیان نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے گھر کے آگے بھی بتیاں لگی ہوئی ہیں, لوگوں نے, ہمارے پڑوسیوں میں بھی لوگ بتیاں لگا رہے ہیں, حلوے پکا رہے ہیں. میں تو کبھی کسی کو نہیں جا کے چھیڑتا, بھائی تو اتنا گھنٹہ بیان کیا, تیری سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم پولیس میں نہیں ہیں بھائی, ہم بتا سکتے ہیں, ماننا ہے مان جاؤ. میں نے جس دن محرم کے حلیم کے دیگ کے خلاف بیان کیا, اسی رات پوری گلی میں ہمارے دیگیں چلتی رہی ہیں نا, وہ لڑکے گھوٹے لگاتے رہے. تو مجھے کسی نے کہا ان لڑکوں کو بتاؤ جا کے کہ آج بیان ہوا ہے اور آج ہی آپ یہ کام کر رہے ہو. میں نے کہا یار ہم پولیس میں نہیں ہیں, ہم نے جو بات کرنی تھی کر لی. اب یہ لڑکے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے ہیں, اللہ کسی کو دیگ میں گرا کے مار دے, وہ خود ہی سزا دے دے. بعض دفعہ اللہ کا غضب آتا ہے, آپ الٹ گئے دیگ کے اندر ہی گر گئے آپ. تو میں نے کہا ہم تو بد دعا بھی نہیں کر سکتے, تو ہمارا کام ہے سمجھانا. ہم نے سمجھا دیا, اب کون دیگ میں کیا کر رہا ہے, کون دیگ کے اندر گھس رہا ہے, کون کھا رہا ہے, یہ ہمارے ہیڈ ایک, یہ پولیس کا کام ہے, ٹھیک ہے نا. پولیس کرے گی تو ٹھیک ہے, نہیں کرے گی تو پولیس سے اللہ پوچھ لے گا. پولیس نہیں کرے گی, پولیس کہے گی گورنمنٹ نے منع کیا ہوا ہے, تو گورنمنٹ جانے, اللہ جانے. ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے, ہمارا کام پیغام مسلط کرنا نہیں ہے. تو ربیع الاول کو عید میلاد النبی منانا ہم یہی کہتے ہیں جائز نہیں ہے. اس کے اتنے سارے دلائل ہیں, پھر بھی کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہ جانے. پڈے بازی نہ کرو, لوگوں کو جا کے نا تانے نہ دیا کرو, بس اس سے نقصان ہوگا.
जब भी कोई अपना बड़ा घर दिखाया करे ना, इतना बड़ा घर देखो मेरा, तो एक तो दुआएं दिया करो, नेमत है अल्लाह की, लेकिन फौरन सोचा करो जाना कहाँ है, कब्रिस्तान। जाना कहाँ है भाई, कब्रिस्तान। मरेंगे, खत्म, फिनिश। क्या घर, क्या गाड़ी, क्या रक्षा, क्या ट्रेन, क्या जहाज, सब बिजनेस क्लास में लोग सफर कर रहे होते हैं, व्लॉग बना रहे होते हैं। ये देखिए मैं बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, भाई एक दिन तेरे जनाजे का भी व्लॉग बनेगा। ठीक है, खुश होने पर हुकूमत ने पाबंदी नहीं लगाई है, अभी बांग्लादेश में जो नई हुकूमत है उसने भी खुश होने पर पाबंदी नहीं लगाई, अब तक तो मेरा यही रिपोर्ट है कि नहीं लगाई है पाबंदी। तो जो भी हुकूमत पुरानी थी, नई थी, पाबंदी किसी हुकूमत में भी खुश होने पर नहीं होती। तो आप बिजनेस क्लास में सफर कर करके दिखाओ, मैं देखो बिजनेस में जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। जब आपका जनाजा होगा तो भी एक व्लॉग बनाना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कब्र में जा रहा हूं। मैं ये व्लॉगर को बुरा नहीं कह रहा, मैं आपको समझा रहा हूं कि उनकी खुशियों की वजह से उनसे ज्यादा मुतासिर ना हुआ करो। गरीब आदमी एहसास कमतरी में जा रहा होता है, यार ये देखो, ये बिजनेस क्लास में ये उधर उड़ रहे हैं, यूं जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब को तो देखो उधर समंदर में टाइम लगाई हुई है, एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी एक दिन लेटा हुआ होगा, समझ रहे हो। अभी यहाँ इतना क्राउड था ना, कितना 8-9 कितना हजार क्राउड है, 5-6 हजार लोग आए हुए, तो इतने लोग खड़े हुए थे। मैंने क्या सोचा, मैंने कहा भाई एक दिन जनाजे में इससे ज्यादा लोग होंगे, सबके होंगे। कोई आप ऐसा ना मुझ पे तरस खाना शुरू कर दो, हाय हाय हाय, आपके भी होंगे। जनाजे में हो सकता है 6 लाख लोग आ जाएं, 6 करोड़ लोग आ जाएं, तो इसमें भी कोई खुशी की बात नहीं। इसलिए कि वो 6 करोड़ लोग अगर मेरे साथ कब्र में भी चल लेते तो खुशी होती मुझे कि यार चलो इतनी मोहब्बत थी, कब्र में लिटा के हमारे साथ ही लेट गए। जैसे अभी कोशिश कर रहे होते हैं, कमरे में घुस रहे थे ना, मुफ्ती साहब बैठेंगे, इतनी मुश्किल से बेचारे मेजबान ने कंट्रोल किया, लोगों की मोहब्बत है। तो ये जब अच्छा होता है जब कब्र में भी आप हमारे साथ लेट जाते। आप बड़े जालिम हो। जिस दिन मुफ्ती साहब मार्केट से शार्ट हुए उस दिन आपने मुफ्ती साहब को कब्र में लिटाना है, मोटी मोटी सिलें रखनी है कि निकल के भाग ना जाए कहीं निकल के भाग ना जाए। फिर उसके ऊपर मिट्टी डालनी है, 2-4 दिन थोड़ा बहुत कुछ, कोई खुश होगा, जो नफरत करने वाले, जो मोहब्बत करने वाले, वो थोड़ा हाय हाय, आज 4 शादियों पे बातें भी गई। अब तो पहले कम से कम बातें तो सुन लिया करते थे, सुन के जवान हो जाया करते थे, अब वो बातें भी खत्म। थोड़ा सा रोगे, फिर कुछ याद करेगा औलाद, शायद तुम नेक निकली तो याद कर लेगी, उसके बाद इतने मशहूर लोग दुनिया में आए हैं, हम उनकी खाक के बराबर भी नहीं है। इसलिए दुनिया में सबसे बड़ा बेवकूफ वो है जो इस दुनिया से दिल लगाता है और अपनी औकात भूल जाता है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो वो जो जादूगर ईमान लेकर आए ना, वो औकात नहीं भूले अपनी। हम भूल जाते हैं, थोड़ा सा पैसा आ जाए, इज्जत शोहरत आ जाए, औकात क्या हो जाती है, भूल जाते। जादूगर नहीं भूले औकात अपनी। क्यों नहीं भूले? उनको पता है भाई जाना कहाँ है, मरना तो है। तो वो फिरौन से कहने लगे, ला गैर, कोई हरज नहीं है तू अगर हमें कत्ल कर देता है। इन्नमा तक़दी हादिहिल हयात दुनिया, तू जो कुछ करेगा भाई इस दुनिया में करेगा। अगर हम मूसा पर ईमान को छोड़ देते हैं तो तू इस दुनिया में हमें नवाज देगा। कितना नवाजेगा? 10 साल, 20 साल, 30 साल मिस्र की हुकूमत दे देगा, अय्याशी का सब सामान दे देगा, उसके बाद बुढ़े होके मर जाएंगे हम, खत्म, फिनिश। और अगर सजा देगा तो खजूर के तनों में लटका देगा, आग में डाल देगा, यही करेगा ना। वो कहने लगे हमने जो मूसा को देखा है ना, मूसा के पैगंबर होने का हमें यकीन हो गया है। ये जो कुछ कर रहे हैं खुद नहीं है, इनका पैगाम इनका अपना नहीं है, ये पैगाम किसका पेश कर रहे हैं? अल्लाह का। उनको यकीन हो गया। देखो यकीन कैसे हुआ जादूगरों को। आप कह सकते हो थोड़ी देर पहले तो झगड़े के लिए तैयार थे, है भाई, हजरत मूसा के मुकाबले में आए हुए और 1 सेकंड में ईमान ले आई। हुआ क्या है? हुआ पता है क्या है? हुआ यह है कि जादूगरों ने जब लाठियों को फेंका तो कुरान कहता है युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसआ, देखने वालों को मिसमरिज्म किया उन्होंने, उन पर मिसमरिज्म हुआ है। देखने वालों को ऐसा लगा कि ये लाठी नहीं बल्कि सांप है। कुरान ने ये नहीं कहा कि वो लाठियां हकीकत में सांप बन गई, एक दफा भी कुरान ने ये नहीं कहा। ऐसा दिमाग को कैप्चर किया उन्होंने। ये आमिल लोग कर रहे होते हैं, ये रूहानी है ना, ये कैप्चर करते हैं आपके दिमाग को। आपको जिन भी नजर आएगा, चुड़ैल भी नजर आएगी, भूत भी नजर आएगा, पता नहीं क्या क्या, कुछ भी नहीं हो रहा होता, खोपड़ी आपकी खराब कर देते हैं। ये कहते तुम्हारे साथ तुम्हारा हमजाद भी आया है। इनको बोला करो मैं टोटल यही हूं, यहां से लेके यहां तक, मुवक्किल, हमजाद, और ये पता नहीं ऐसे आदमी मुतासिर होता है। भाई उलूम है भाई, इल्म नहीं है इनके पास। क्या है? उलूम। जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, वो फिर उलूम की बातें कर रहा होता है बैठे। ये दिमागों को कैप्चर कर देते हैं। तो जो मजबूत आसाब के लोग हैं उनके दिमाग को ये कैप्चर नहीं करते। अब मूसा अलैहिस्सलाम के को भी ऐसा लगा कि सांप, ये लाठियां सांप है, तो अल्लाह ने लगने दिया।
ورنہ پیغمبر پہ اثر نہیں ہوتا جادو کا. لیکن اللہ نے کیوں لگنے لگا؟ تاکہ مقابلہ تو ہو نا, تاکہ کیا ہو, مقابلہ ہو. بعض حکمتوں سے اثر ہو جاتا ہے تاکہ پتہ مقابلہ تو ہو نا. تو اب قرآن کے الفاظ ہیں, سب کو ایسا لگا جیسے یہ لاٹھیاں سانپ ہیں. یخیل الیہ, خیال کا لفظ ہوگا نا, سنا ہے آپ نے اردو میں. لیکن جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ ایسا لگا کہ یہ سانپ ہیں, بلکہ حقیقت میں وہ سانپ بن گئی. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ الْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا. اے موسیٰ, یہ سچی مچی میں لاٹھی اژدہا بنے گی اور سب کو کھا جائے گی. جادوگر تو جانتے تھے نا کہ مسمرزم کیا ہوتا ہے اور حقیقت کیا ہوتی ہے. دیکھو جھوٹی موٹی میں کچھ بھی دکھا دو آدمی کو, اگر پتا چلے یہ سچی مچی میں ہے, سچی مچی میں. آپ کے کسی ریلیٹو کا انتقال ہو گیا 1 مہینہ پہلے, وہ آپ کے پاس آئے, آپ بولو گے جھوٹی موٹی میں شاید مجھے کوئی خواب آ رہا ہے, آنکھیں یوں کرو گے, یوں تھپڑ مارو گے, اپنے آپ کو مطمئن کرو گے, شاید یار ہو جاتا ہے انسان کو. بعض دفعہ پرانے لوگ یاد آتے ہیں تو تصورات کی دنیا میں آ جاتے ہیں. ابا نے آ کے رکھ کے ایک چماٹ لگا دیا آپ کہ میں تیرا ابا ہوں, میں زندہ ہو کے آ گیا ہوں. اس کے بعد میرے بھائی ابا کی قبر میں آپ لیٹے ہوئے ہو گئے. کیا خیال ہے, مردے کو سچی مچی میں زندہ دیکھ لو تو کیا ہے نا, گئے نا کام سے, گئے کام سے. بھائی آدمی خوف سے مر جائے. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں, ہمارے ایک جاننے والے نے کہا کہ میرا آدھے دھڑ کو فالج ہو گیا ہے, آدھے دھڑ کو ہی ہوتا ہے, تو میرا علاج نہیں ہو رہا. مجھے کسی نے کہا ہے کہ فلاں بابے کا مزار ہے, ان کے مزار پہ جاؤ تو وہ بابا وہ صحیح کر دیں گے, ان کو اللہ نے اختیارات دیے. میں نے کہا اس بابے کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے ہیں, تبھی تو وہ بیچارے قبر میں گئے ہیں. اگر اس کا آدھا دھڑ کام کر رہا ہوتا قبر میں ڈالتے. جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے وہ تمہارا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ مشرک کے پاس نا عقل نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے, مشرک کے پاس عقل نہیں ہوتی. بھائی اللہ سے مانگو, اللہ حاجات کو پوری کرتا ہے. تو خیر, تو جادوگروں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو لاٹھی کو سانپ بنایا تو یہ لاٹھی کیا سچی مچی میں کیا بن گئی؟ سانپ. وہ کہنے لگے کہ یہ ناممکن ہے کہ کوئی حقیقت میں لاٹھی کو سانپ بنا دے. یہ موسیٰ کا کام نہیں ہے علیہ السلام, یہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اس لیے فَأُلْقِي, قرآن میں فا ہے تعقیب مع الوصل کے لیے, علماء سمجھتے ہیں اس کا مطلب فوراً ایک کام ہو, اور القیہ کا مطلب فعل مجہول ہے. ریفلیکٹ ایکشن کا نام سنا ہوگا نا آپ نے, غیر شعوری حرکت. بعض چیزیں لاشعور میں ایک دم کر لیتا ہے آدمی, تو لاشعوری طور پر انہوں نے کہا بھائی اب ہمارے پاس موسیٰ کو پیغمبر مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. فوراً دھڑام سے سجدے میں گرے کہ ہم آپ کے رب پر ایمان لے آئے. تو جب ایمان لائے ہیں, یہ اس لیے نہیں کہ ان کے ابا مسلمان اور ان کی اماں مسلمان, دیکھا ایمان لائے, فوراً قربانی دینے کے لیے تیار. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی باتیں تو سن چکے تھے پہلے, کفر کی حالت میں بھی سن چکے تھے, لیکن شک میں تھے کہ پتہ نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. جب یقین ہو گیا یہ اللہ کے پیغمبر ہیں, بھائی پیغمبر کی زبان سے سچ کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ. قرآن کہتا ہے پیغمبر اگر مجھ پہ کوئی جھوٹ کی نسبت کر دے, کوئی غلط بات کر دے, میں دائیں ہاتھ سے پکڑ کے شہرک کو کاٹ ڈالوں. پیغمبر کی یہ مجال نہیں ہے, پیغمبر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی بات کرے جو اللہ کی نہ ہو, لیکن اس کی نسبت کس کی طرف کر دے؟ اللہ کی طرف کر دے. تو جادوگروں نے دیکھ لیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جو اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے جنت ملتی ہے, جو کفر پہ مرے گا, نافرمانی پہ مرے گا, کہاں جائے گا؟ جہنم میں. پہلے شک تھا, اب کیا ہو گیا؟ یقین. اب جب جنت کا یقین ہو گیا تو پھر ہماری طرح کا لنگڑا لولا ایمان نہیں ہے. ہماری طرح ہم پتہ ہے کیسا ایمان, ٹرائی کر کے دیکھو, دین پہ چلو, اگر آخرت ہو گئی تو کامیاب ہو جائیں گے, نہیں ہوئی تو چلو ختم. نہ نہ نہ, یہ نہیں ہے. جادوگروں نے کہا انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا. کیا ہو گیا بھائی؟ بیٹھ جائیں بھائی, بیٹھ جائیں, پیچھے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں نا, بیٹھ جائیں پیچھے لوگ, بیٹھ جائیں, شاباش, بیٹھ جائیں شاباش, شور نہیں کریں. تو جادوگروں نے کیا کہا, بس میں بات کو سمیٹ رہا ہوں جلدی سے نا, ہاں بس ٹاپک بھی مکمل ہو رہا ہے میرا. تو دیکھو کیا کہا جادوگروں نے, انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو جو کچھ کرے گا اس دنیا میں کرے گا, کتنا کر لے گا, ترقیاں کتنی دے دے گا, سزائیں کتنی دے دے گا. انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر. ہم جب اللہ پہ ایمان لائیں گے تو اللہ جو کچھ ہمیں دے گا تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اللہ کیا دے گا ہمیں؟ سب سے پہلے اللہ ہمارے کفر میں جو ہم نے گناہ کیے سب معاف کر دے گا. ایمان کی برکت کیا؟ ایمان لاتے ہی الاسلام یہدم ما کان قبلا,
पिछले सारे गुनाहों की दीवार को गिरा देता है। दूसरा, हमने कलीमुल्लाह, अल्लाह के कलीम से मुकाबला किया है, इसका तकाजा तो यह था हम पे फौरन अजाब आ जाता कि हम पैगंबर के मुकाबले में आए। हम ईमान लाएंगे, अल्लाह ये गुनाह भी हमारा माफ कर दे। देखो, जिसके दिल में ईमान होता है ना, उसको मगफिरत की बहुत फिक्र होती है। आज लोग आते हैं मुख्तलिफ मसाइल लेकर, मुफ्ती साहब मेरे साथ ये मसला चल रहा है, इसके लिए दुआ करें, मुफ्ती साहब मेरे साथ कारोबार नहीं चल रहा, ये दुआ करें, मुफ्ती साहब मेरे गुर्दे में पथरी हो गई है, दुआ करें, मुफ्ती साहब मेरे घुटने के मसले चल रहे हैं, दुआ करें, वगैरह वगैरह। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो कहते हैं मुफ्ती साहब आप दुआ करो, अल्लाह मेरे पिछले सारे गुनाहों को मुआफ कर दे। हमारे नबी के पास ज्यादा केसेस ये वाले आते थे, आखिरत वाले। और हमारे नबी भी जब सहाबा को किसी अमल पे तरगीब देना होती ना, तो आप फरमाते ये काम करो इससे गुनाह माफ होंगे, ये काम करो इससे गुनाह माफ। आज हम जब किसी को किसी अमल की तरगीब देते हैं, ये काम करो पैसे में बरकत होगी, ये नेकी का काम करो सेहत अच्छी होगी, रोजा रखो कोलेस्ट्रॉल कम होगा, है भाई। सहाबा को तरगीब देने के लिए, हालांकि वो गुनाह नहीं करते थे, वजह क्या थी? उनको पता था मगफिरत अल्लाह की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत है। क़यामत के दिन माफी तलाफी हो जाए, इससे बड़ी कोई नेमत हो नहीं सकती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मजमे में ऐलान किया कि क़यामत के दिन 70,000 लोग वो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे जो तावीज गंडों से बचते थे, अल्लाह पे कामिल तवक्कुल करते थे। और कामिल तवक्कुल किया, और भी इसमें आपने सिफात बयान की। हजरत उकाशा फौरन खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे भी उन्हीं लोगों में शामिल कर दे। एकदम फिक्र हुई कि मैं भी उन लोगों में आ जाऊं। ये सहाबा को फिक्र, नबी ने फौरन दुआ की, अल्लाहुम्मा जअल उकाशता मिनहुम, अल्लाह उन्हीं 70,000 में उकाशा को भी शामिल कर ले। दूसरे साहबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह आप दुआ करें, अल्लाह मुझे भी उन लोगों में कर ले। आपने क्या फरमाया? सबका बिहा उकाशा, उकाशा तुम पे सबकत ले गए। यानी ये कबूलियत उन्हीं लोगों के लिए है जो आखिरत पे ज्यादा हरीस है। तो सबसे ज्यादा हरीस तो वही होगा जो सबसे पहले खड़े हुए। तो ये सहाबा कराम की कैफियत थी। आज वजीफे पढ़ रहे हैं, मेरा फलां काम हो जाए, मेरा ये वाला काम हो जाए। भाई अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो, अल्लाह को राजी रखने के लिए जिक्र किया करो। आखिरत में दुनिया भी मांगो अल्लाह से, लेकिन आखिरत ज्यादा मांगो, अल्लाह की रिजा की फिक्र ज्यादा करो। अल्लाह आपके काम खुद ही बनाएगा, नहीं भी बने तो सब्र की तौफीक दे देगा उसमें। अब देखो, जादूगरों का काम बना या दुनिया के लिहाज से बिगड़ गया काम? जादूगरों का काम तो ईमान लाने के बाद कारोबार में बरकत हुई या बेड़ा गर्क हो गया कारोबार का, है खत्म। लेकिन उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और कहा कि जो है अब कौन करेगा? अल्लाह, और अल्लाह जाया नहीं करता। फक़ज़ी मा अंत क़ाज़, इन्नमा तक़ज़ी हाज़िहिल हयात दुनिया, इन्ना आमन्ना बिरब्बिना लियग़फ़िर लना ख़तायाना वमा अकरहतना अलैहि मिनस सिहर वल्लाहु ख़ैरुन व अबक़ा। ये बड़ी जबरदस्त, ताकि अल्लाह जो बदला देगा वो तुझसे ज्यादा भी होगा और हमेशा भी रहेगा। तू जो बदला देगा वो अल्लाह के बदले से कम और खत्म, थोड़े दिनों में खत्म। अल्लाह जो देगा वो तुझसे ज्यादा भी होगा और खत्म भी नहीं होगा। तो बेवकूफी है कि ज्यादा को छोड़ के कम पे राजी हो जाओ, हमेशा को छोड़ के फना होने वाली चीजों पे राजी हो जाओ। आपके लिए शादी में दो ऑप्शन हो। एक खातून है जो कह रही है आपसे शादी कर रही हूं, लेकिन महल्ले वालों ने बताया कि आपसे पहले भी कई मर्दों से ये शादी कर चुकी है, 2-4 दिन के बाद मार्केट से क्या हो जाती है? शार्ट, भाग जाती है। और एक बीवी वो है जो उससे खूबसूरत भी ज्यादा है, अखलाक में भी अच्छी है। लोग कह रहे हैं ये खानदानी आदमी की बेटी है, ये जब शादी करेगी तो इसकी डोली आई है, खटोली निकलेगी, जनाजा निकलेगा, खुद तुम्हें छोड़ के कभी नहीं भागेगी। पहली वाली बदसूरत भी है, रिपोर्टें भी क्लियर नहीं है उसकी। रिपोर्ट्स ये है कि ये पहले भी कई दफा इसकी शादी हुई है और तलाकें लेके भागती है ये। तो किससे करोगे शादी? जब तक नौजवान को शादी की मिसाल ना दी जाए समझ में ही नहीं बात आती है। वो जादूगरों की घंटे से मिसाल दे रहा हूं, कोई समझ में नहीं आई होगी, ये मिसाल समझ में आ जाएगी। तो जो काली कलोटी है, जो बदसूरत है, अंधेरे में नजर ही नहीं आती, वो इतनी ब्लैक है, तो वो और बेवफा भी है। अखलाक अच्छे होते तो चलो फिर भी कहते हैं, और दूसरी खूबसूरत भी है, बा अखलाक भी है, बा वफा भी है, यानी इससे बेहतर भी है और रहने वाली भी है। तो तरजीह किसको दोगे? और ऐसी सूरत में अगर कोई कह रहा है पहली को तरजीह दूंगा, हालांकि पता है भाग जाएगी, तो वो बेवकूफ हमाक हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला ऐसे लोगों कहते थे इंटरनेशनल गधे, कहते थे ना वो लफ्ज इस्तेमाल, इंटरनेशनल अहमक। तो ये इंटरनेशनल गधे हैं या नहीं है? इसलिए मेरे भाई, मुसलमान दुनिया कमाता भी है, दुनिया में इंजॉय भी करता है, अल्लाह की नेमतें लिफ्ट नहीं कराता ज्यादा दुनिया को, समझ रहे हो? दुनिया को ज्यादा वैल्यू आप कहोगे फिर कमाता क्यों है जब वैल्यू नहीं देता? देखो, जब आप सफर में हो
تو سفر میں کوشش کرتے ہو بزنس کلاس کا انتظام ہو جائے تو بزنس میں سفر کر لیا جائے. رفیق سفر آپ کے ساتھ اچھا ہو, کھانا سفر میں اچھا ہو, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہو تو سیٹوں سے اور ایئر ہوسٹس سے آپ کو محبت ہو جائے. اب آپ ڈھاکہ ایئرپورٹ پہ اتر رہے ہو, آپ بول رہے ہو اتنی اچھی سیٹیں اور ایئر ہوسٹ اتنی اچھی, مجھے ابھی پرانی والی نظر آئے گی گھر جا کے, نہیں مجھے یہ والی چاہیے, چل میرے ساتھ, اور رو رہے ہو. اور لوگ کہہ رہے ہیں کیوں رو رہا ہے؟ آپ اپنی بیوی کی اور ایئر ہوسٹس کی تصویر لگا کے دکھا رہے, دیکھو یار رو نہیں, اس سے بچھڑ رہا ہوں میں. تو لوگ کہیں گے کیا کمبخت تجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مسافر خانہ ہے, یہ جہاز ہے جس میں تو سب اتر جاتے ہیں. پہلے سے جب تجھے پتا تھا کہ یہ جہاز ہے یا یہ ٹرین ہے یا یہ بس ہے, یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے, تو تو ٹائم پاس کرنے کے لیے بزنس کلاس میں سفر کر, ٹھیک ہے کھانا اچھا ملتا ہے, سروس اچھی ملتی ہے, دل لگانے کے لیے تھوڑی کیا جاتا ہے. تو ہمیں اگر اللہ نے دولت دی ہے یا نہیں دی تو ہم کمائیں گے تاکہ سفر ہے اچھا گزر جائے. دل اس دنیا کو, بے وفا دنیا کو لگانے کی حماقت نہیں کریں گے. اتنے بے وقوف تھوڑی ہے دل لگا کے بیٹھ جائیں. آج کل ہماری عدالتیں بھی نا پورا یورپ کو فوکس کر رہی ہیں, خواتین کے رائٹس کے معاملے میں بھی, ہر چیز میں. میں کلپ دیکھ رہا ہوتا ہوں وکیلوں کے, عدالتوں میں مرد کی کوئی حیثیت نہیں ہے. خوب سمجھ لو, شادی شدہ مرد کی بات کر رہا ہوں. تم اس وقت تک طاقتور ہو جب تک کنوارے ہو, یا تم نے حرام کاری کے لیے گرل فرینڈ رکھی ہوئی ہے, اس وقت تک تم سر اٹھا کے جیو. جس دن تمہاری شادی ہوئی اور تمہارا بیوی سے اختلاف ہو گیا نا, تو ہماری عدالتوں میں جتنے قوانین ہیں فل سپورٹ کر رہے ہیں عورت کو. تمہاری 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. 2 ٹکے کیا مطلب؟ تم نے بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا, کورٹ میں جاؤ گے کچھ بھی نہیں ہوگا. کورٹ تمہیں 2 چماٹ لگائے گی, چل بدتمیز دفعہ یہاں سے, شرم نہیں آتی, بے غیرت. سمجھ رہے ہو؟ پھر آپ کے پاس آپشن کیا ہے کہ میں کون سا راستہ اختیار کروں. دیکھو, بیوی نے آپ کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا, کورٹ جائے, ٹھک سے کھلا لے, نکل لے پتلی گلی سے, بچے بھی لے جائے, سارا خرچہ بھی لے جائے, اپنا بھی بچوں کا بھی. آپ نے دیکھ لیا تو اب کیا ہوگا؟ تیرا کیا ہوگا کالیا؟ تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا, جو کچھ ہوگا تیری بیوی کے ساتھ ہی ہوگا, وہ عیش کرے گی. اب آپ کے پاس آپشن صرف ڈیورس کا ہے. ڈیورس دے کے آپ ایسا چوڑے میں آؤ گے نا, ایسا چوڑے میں آؤ. سب سے پہلے مہر وہ دینا پڑے گا آپ کو. نمبر 2, عدت کے دوران نان نفقہ وہ دینا پڑے گا آپ کو. نمبر 3, بچے آپ کو قیامت تک نہیں ملیں گے, یہ ذہن میں رکھنا. آپ کہہ سکتے ہو یہ لا میں ایسا لکھا ہوا تو نہیں ہے, لکھا ہوا کچھ اور ہے, عملی طور پر کچھ اور ہوتا ہے. میں وہ نہیں بتاتا جو لکھا ہوا ہے, اس کا کرنا کیا ہے. آپ کے داماد نے لکھ کے دے دیا کہ 1 کروڑ روپے کماتا ہوں, لکھا ہوا کتنا ہے؟ 1 کروڑ. جب پتا چلا, پریکٹیکلی دیکھا, گول گپے کی ریڈی لگاتا ہے, تو لکھے ہوئے کو لوگ ہیں یا جو عملی طور پر چل رہا ہے وہ لوگ ہیں؟ آپ کورٹ میں لکھے ہوئے بہت کچھ ہیں, جو ہو رہا ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو, صحیح ہے نا. بچوں سے قیامت تک کے لیے آپ محروم. کیوں محروم ابھی بتاتا ہوں میں. کیونکہ 18 سال تک ماں کے پاس رہیں گے, 18 سال میں ماں ان کی ایسی کھوپڑی خراب کر چکی ہوگی کہ اس کے بعد ویسے ہی آپ سے اتنا بدگمان ہوں گے, آپ ملنا بھی چاہیں گے تو نہیں ملیں گے وہ. کیونکہ ماں ان کو یہ بتائے گی کہ یہ تم سے ملتا نہیں ہے, حالانکہ ملنے دے نہیں رہی ہوگی, ڈبل گیم کھیل رہی ہوگی, کہے گی ملتا نہیں ہے, آپ تم سے دیکھو, اور وہ ملنے کی کوشش کر رہا ہوگا تو ملنے دے گی نہیں. ڈبل گیم چل رہا ہے بھائی. خیر, تو 18 سال تک بچوں کا خرچہ کس کے کندھے پہ آئے گا؟ آپ کے, جو آپ کی سیلری سے کٹے گا. نہیں دیا تو آپ جیل, آپ ہو گئے اندر, آپ جیل کی کوٹری میں بند. 18 سال تک آپ خرچہ دو گے, اور خرچہ بھی ٹھیک ٹھاک کر دیا ہے. اس کے بعد بچوں کی آدمی خرچہ دیتا ہے, کہتا ہے باپو میں ٹھیک ہے یار دوں گا, لیکن کچھ میری بھی تو چلے نا بچوں پہ. آپ کی ٹکے کی نہیں چلے گی. جیسے خانسامہ خدمت کرتا ہے, چلتی خانسامہ کی ہے گھر میں. دیکھو, باپ نان نفقہ برداشت کرتا ہے تو چلتی بھی کس کی ہے؟ باپ کی. آدمی کہتا ہے کوئی بات نہیں, میں سربراہ ہوں, میں کھلاتا ہوں, تو سربراہ بھی تو میں ہی ہوں نا. لیکن اگر آپ کھلا رہے ہو اور سربراہ نہ ہو آپ, تو پھر آپ بولتے ہو میں خانسامہ ہوں, میں نوکر ہوں. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر میری حیثیت کیا ہے؟ تو آپ کیا کرو گے؟ بچوں پہ خرچ کرو گے, چلے گی آپ کی نہیں. بچوں کی تربیت آپ کی مرضی کی نہیں ہوگی. پھر بچوں کو آپ اپنے رشتہ داروں سے ملانا ایک عذاب جان بن جائے گا. آپ نے اپنی امی سے ملا دیا تو آپ کی بیگم کہے گی اصل میں ایکچولی ان کی والدہ کا ایٹیٹیوڈ میرے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے, میں بچوں کو نانی دادی سے نہیں ملنے دوں گی. بھائی غلط ہے, فلانا غلط ہے. اتنی مسائل میں آپ پڑ جاؤ گے نا, اتنے مسائل میں. پھر جو ملاقات مہینے میں 2 دن ہوگی وہ بھی آپ کی بیگم پہ ہے, آج اس کی طبیعت خراب ہے. نہیں, آپ کورٹ پہنچے, ٹریفک جیم تھا, ایک تو عدالت کے کٹہرے میں بچوں سے ملنا, ویسے ہی آدمی ذلت سے مر جاتا ہے. اس میں باپ ہو کے مل رہا کہاں ہے؟ عدالت کے کٹہرے میں. بچہ بھی خوش نہیں ہوگا اس ملاقات پہ, وہ بھی ٹینشن لے گا, یار اب ہر اتوار کو ابا سے ملاقات کے سلسلے میں حاضر ہونا ہے میں نے. ایسا آپ خودکشی کی خیالات آنا شروع ہو جائیں گے. پہلے تو آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے, یار یہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. پھر آپ کی بیٹی, پھر آپ کو خبر ملے گی کہ آپ کی وائف نے کسی جمشید کے ساتھ شادی کر لی ہے, اور اب آپ کی بیٹی جو قریب البلوغ ہے وہ رہتی کس کے ساتھ ہے؟ جمشید کے ساتھ. غیرت مند آدمی تو یہی سوچ سوچ کے زمین میں گڑ جاتا ہے کہ یار وہ تو غیر مرد ہے, پتہ نہیں کس نیت سے بیٹی پہ نظر ڈالتا ہو. آپ خدا کی قسم کچھ بھی بولو نہیں کر سکتے.
مر جاؤ گے آپ. خودکشیاں کی ہیں باپوں نے, حتیٰ کہ عدالتوں میں بھی قتل ہوئے ہیں, لیکن یہ لوگ ایسی خبروں کو چھپاتے ہیں. ڈپریشن میں آ کے نا مرد نے اڑا دیا, بیوی کو مار دی گولی, خود اپنے آپ کے مار دی. جب اتنی ڈپریشن دیتی ہے عدالت مرد کو, لیکن یہ والی خبروں پہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, پردہ ڈالتے ہیں. میں ہی بے وقوف ہوں جو ان سب چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. اس کے بعد پھر آپ کو خودکشی کے خیالات آئیں گے. آپ کو خیال آئے گا یا تو بیوی کو گولی مار دوں یا بچوں کو گولی مار دوں, سمندر میں لے کے بچوں کو کود گیا, بھگا کے خود کود گیا. یہ سب ہو رہا ہے. اور اگر آپ خدا کے عذاب سے ڈرتے ہو کہ خودکشی حرام ہے, تو پھر آپ بولو گے مفتی طارق مسعود کو گولی مار دوں جس کے کہنے پہ میں نے شادی کی تھی, اس نے مجھے پھنسایا ہے, اس نے ہمیں پھنسایا. اس سب باتوں کا حاصل پتہ ہے کیا نکلا؟ یہ سارے قوانین ہماری اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ باہر سے کیوں لے رہے ہیں؟ تاکہ فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کر دیا جائے, شادی شدہ مرد پر اتنے عذاب ڈال دیے جائیں کہ لوگ شادی کے نام سے بھاگنے لگے, اور وہی گدے گھوڑے والا نظام حرام کاری ہو جو گدے گھوڑے والا نظام ان ملکوں میں ہے. گدا گدی سے ریلیشن قائم کر کے نکل جائے, گرل فرینڈ رکھو, اس کو استعمال کرو سیکس کا انسٹرومنٹ بنا کے, اور جب دل بھر جائے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے اچھا ہوتا ہے, استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے, دوسری گرل فرینڈ. حرام خور لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے, پوری دنیا میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے. مسلمانوں کا کلچر ایک بچا ہوا تھا, الحمدللہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران جو خود ہی گرل فرینڈ کی شاید ان میں بہت سے پیداوار ہیں, وہ بھی یہی سیٹ اپ ہماری سوسائٹی میں لا رہے ہیں. اور وفاقی شرعی عدالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. ان کو میں سمجھا کے وفاقی شرعی عدالت کے جج سے میں نے براہ راست بھی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے کورٹ میں جس خلا کو پروموٹ کیا ہے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, یہ زنا ہے, زنا ہے, زنا ہے. عورت دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی. یہی بٹھا کے میں نے سمجھایا وفاقی شرعی عدالت کے جج کو, ادھر مجھ سے ملنے آئے تھے, چائے پلائی, میں نے کہا خدا کی قسم یہ زنا کو تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو, لیکن جج صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی. اللہ کی قسم وفاقی شرعی عدالت کا جج بھی جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا, میری تمنا ہے. اور یہ ہمارے وکیل بھی, اور ہمارے ججز بھی, ہمارے حکمران بھی, اور وہ علماء بھی جو اس عدالتی خلا پہ خاموش ہیں, آواز نہیں اٹھا رہے, میری تمنا ہے, کیونکہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہماری فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے میں, ہمارے فیملی سسٹم کو توڑنے میں, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں اس خلا کے ذریعے. میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا, اے اللہ میری جو ذمہ داری تھی, میں نے حکومت کے خوف کے بغیر, جیل کچہری اور توہین عدالت کے خوف کے اس قانون کے سے نہیں ڈرا. میں نے جو حق تھا وہ ممبر پہ کھل کے بیان کر دیا, میری ذمہ داری پوری ہو گئی. اے اللہ میں بری ہوں. اب اگر کوئی مولوی اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے, کوئی جج اس خلا کو صحیح قرار دیتا ہے, کوئی مولوی, اہل حدیثوں میں بعض مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے, یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے, سارے الٹے, کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں, خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں. یہ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے خلا لے لے, آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا؟ پھر وہ بیوی کس بات کی ہے؟ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر گرل فرینڈ کو بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے, بیوی کے پاس بھی کورٹ نے یہ رائٹ دے دی ہے جب چاہے کورٹ سے خلا لے کے چلی جائے. ابے تو گرل فرینڈ ہی رکھ لیتا, اس سے بہتر نہیں تھا کیا؟ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی, قرآن کی. تو تم قرآن و حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں. سب سے پہلے اجماع امت ہے, صحابہ نے, تابعین نے, چاروں اماموں نے قرآن و حدیث سے کیا سمجھا ہے. تم 15ویں صدی کے مولوی ہمیں بتاؤ کہ قرآن و حدیث کیا ہے. بہت افسوس ہوتا ہے, مجھے اہل حدیثوں سے یہ توقع نہیں تھی. جب میں اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں اسی عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں, یار تم تو صبح شام کہتے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث, تمہیں کیا ہو گیا؟ اس سے میں تقلید پہ اور مضبوط ہوتا ہوں کہ آپ ان مذاہب اربعہ کو فوکس کرو تاکہ اس گمراہی سے بچو آپ, ورنہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, انجام گلستان کیا ہوگا؟ قرآن حدیث کے نام پہ ہر شخص آپ کو گمراہ کرے گا. کوئی ایسا خلا نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں, کہ عورت جب چاہے جائے اور کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے دفع ہو جائے. وہ ایسا یہ نہیں مانتا اسلام, یہ زنا ہے. عورتوں کو پسند ہو تو بھی یہ زنا ہے, پسند نہ ہو تو بھی یہ زنا ہے. زنا پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ. آپ گرل فرینڈ بن جاؤ کسی کی, لیکن عورتیں بھی پیڑے کھاتی ہیں. نہیں, بیوی بن کے حقوق بیویوں والے لینے, یعنی پاور وہ لینی ہے جو گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے, حقوق وہ لینے جو بیویوں کو ملتے ہیں. گرل فرینڈ کو نان نفقہ ملتا ہے؟ بولو نا. نہیں, گرل فرینڈ کا بچہ حلالی ہوتا ہے, حرامی ہوتا ہے؟ حرام کا بچہ ہوتا ہے وہ. گرل فرینڈ کا سسرال سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ وراثت ملتی ہے؟ نہیں. لیکن ایک پاور گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے, جب چاہے بریک اپ کر لے. بیوی کو نان نفقہ ملتا ہے, گیس بجلی کا بل ملتا ہے, اس کے بچوں کی علاج معالجہ, ساری زندگی کا سہارا ملتا ہے. لیکن ایک چیز اسلام اس سے لے لیتا ہے, بھائی تمہیں اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں تو بریک اپ کا تمہارے پاس رائٹ نہیں ہے. ہماری عدالتوں نے اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کو مؤثر قرار دے کے کیا کیا ہے, عورت کو حقوق بیوی والے دے دیے, یعنی مرد پہ ذمہ داریاں ڈال دی, اور پاور گرل فرینڈ والی دے دی.
آدمی کا بیڑا غرق, آدمی کا کیا کر دیا, بیڑا غرق کر دیا. اور یہ صرف پاکستان میں نہیں, پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے. اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلانے اسلامی کنٹری میں بھی یہ قانون ہے. اور بھائی صاحب, اس زمانے کے اسلامی کنٹریوں کے قوانین کو پرکھا جائے گا قرآن و سنت پہ. کنٹری کا ابھی وہ ہے نا, ایک جدہ کے مفتی اعظم ہے, ایک جدہ کے کلپ بنانا اور اس پہ وہ مفتی اعظم چلا دینا تاکہ پتہ چلے. وہ مفتی اعظم صاحب فتویٰ دے رہے ہیں, جدہ کے بڑے مفتی اعظم صاحب ہیں, پاکستانی مفتی اعظم صاحب, عربی کی بات نہیں کر رہا میں, ہے وہ مفتی نہیں لیکن ان کے مسائل بتانے کا فارغ آدمی ہے. مسائل ایسے بتاتے ہیں جیسے مفتی اعظم, اور صبح شام امام حنیفہ اور حنفیوں کو رگڑتے رہتے ہیں, جہاں کوئی موقع ملے گا رگڑتے رہیں گے. محترم کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاقیں میرے پر رد کیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اور پھر دلیل کیا دی ہے. سعودی عرب میں 2022 میں بادشاہ نے ایک سرکولیشن جاری کیا جس میں کہا کہ آج سے سعودی عرب کی عدالت 3 طلاقوں کو ایک قرار دے گی. کہہ رہے ہیں دیکھو سعودی عرب بھی یہ کر رہا ہے اور یہ ہندوستان پاکستان کے ہم جیسے دیسی مولوی کیا کر رہے ہیں. میں نے اور نیچے لوگوں کے پازیٹیو کمنٹس, ماشاءاللہ مفتی اعظم صاحب, اتنی سینس نہیں ہے کم بختو. سعودی عرب میں اسلام 2022 میں آیا کیا؟ 2021 تک وہاں کے بادشاہ کا بھی فتویٰ تھا. جب سے اسلام آیا 2021 تک سعودی عرب کی کورٹ 3 طلاقوں کو 3 قرار دیتی رہی ہے. تبھی تو 2022 میں بادشاہ نے چینج کیا اس کو, ورنہ چینج کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ کمبخت آدمی, 2022 میں جو قانون چینج ہو رہا ہے تو اس کو اسلام کہہ رہا ہے, اور 2021 تک جو قانون 1400 سال سعودی عرب میں چلا آ رہا ہے 3 کو 3 کہنے کا, اس کو کہہ رہے بر صغیر کے حنفی مولوی. یہ ان لوگوں کی مینٹیلٹی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. کہہ رہے سعودی عرب نے بھی 2022 میں قانون بنایا ہے کہ 3 طلاق کتنی ہوں گی؟ ایک. ابے 2022 میں بنایا ہے, یہ بنایا اس لیے کہ اس سے پہلے 3 تھی سعودی عرب میں. 2022 کے فیصلوں کو کہہ رہے ہیں قرآن و سنت. اس سے پہلے امت سعودی عرب میں بھی گھاس کھا رہی تھی, باقی ملکوں میں بھی گھاس کھا رہی تھی. یہ ہیں مجتہد, وہ اہل حدیث ہیں اور وہ بڑے فنٹر بنتے ہیں. یہ تو ان لوگوں کا علم ہے. کوئی انگریز مسلمان ہو وہ سعودی عرب سے اعتراض نہیں کرے گا, حضرت جی 2022 میں آپ کو خیال آیا کہ 3 طلاق ایک ہوتی ہیں, اس سے پہلے کیا ابھی تک ریسرچ نہیں کی تھی آپ لوگوں نے قرآن و سنت پہ؟ وہ کہیں گے تھی, ہم تو کسی کو نہیں تقلید نہیں کرتے, ہم تو قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں. قرآن حدیث میں ہمیں لگا کہ 3 ایک ہوتی ہیں. وہ کہے گا اب تک لوگوں کو کیا لگ رہا تھا؟ تمہارے پرانے جتنے بادشاہ ہیں وہ کیا, ان کو کیا لگ رہا تھا؟ اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم وہ قرآن حدیث مانتے ہیں جو صحابہ اور 4 اماموں سے ثابت ہو. بس آج کل کے مجتہدین چاہے کتنا بڑا افلاطون بقرات ہو, اس کا قرآن حدیث کی تشریح ہم دیوار پہ پھینکتے ہیں ہم اس کو. تو یہ پورا جو خاندانی نظام ہے نا, یہ تباہ برباد کیا جا رہا ہے. بل پیش کیے جا رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو تھپڑ مارا تو FIR کٹے گی. وہ تھپڑ نہیں مارے گا میرے ماموں, وہ چھوڑ دے گا. انگریز بیوی کو تھپڑ نہیں مارتا کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے ایک چانٹ, میں نہیں کہہ رہا بیویوں کو تھپڑ مارا کریں, اچھی بات نہیں ہے, لیکن یہ قانون غیر اسلامی ہے کہ ایک تھپڑ اگر لگا دیا گناہ ملے گا. خاندان والوں کو چاہیے اس کو روکے, اس پہ FIR نہیں بنتی ہے اسلام میں, کیونکہ بوقت ضرورت شدیدہ کے وقت قرآن نے مرد کو بیوی پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی ہے, ترغیب نہیں دی ہے, پرمیشن دی ہے. کیونکہ بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں کہ مرد اگر ہاتھ نہ اٹھائے تو اس کے پاس ڈیورس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے خاندانی عورتوں میں اس کی ضرورت پیش نہیں آتی, لیکن سربراہ کو اگر آپ پرمیشن ہی نہیں دے رہے سختی کرنے کی تو پھر سربراہ تھوڑی ہے, وہ خانسامہ ہے. آپ کی بیوی آپ کی ماں کو گالی دے رہی ہے, آپ کے باپ کو گالی دے رہی ہے, کسی غیر مرد سے تعلقات رکھ رہی ہے. اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے, یا تو سختی سے روکو گے یا ڈیورس دو گے. ڈیورس دینے کے بعد بچوں کے مسائل ہیں, 20 مسائل ہیں. تو اسلام کا بالکل نیچر کے مطابق حکم ہے کہ تم چونکہ سربراہ ہو لہذا تم زبردستی بھی جائز چیزوں میں اپنی اطاعت اس سے کروا سکتے ہو. ہاں اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے. ہماری سوسائٹی میں اکثر عورتوں پہ ہاتھ الحمدللہ نہیں اٹھائے. ہمارے نبی نے پوری زندگی کبھی اپنی زوجہ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. سیرت نبی کی یہی ہے. خاندانی لوگ یہ کام نہیں کرتے, لیکن ایک آپشن رکھا ہے, کبھی ضرورت پڑ بھی سکتی ہے. آپ نے قانون بن رہے ہیں یہ سب, اور ہماری سیاسی دینی تنظیمیں چپ بیٹھی ہوئی ہیں, چپ, ان کی موجودگی میں ہو رہا ہے سب کچھ. کچھ آواز اٹھاتی ہیں, کوئی جان نہیں ہوتی اس آواز کی. تو آپ نے کیا کیا کہ وہ ایک لگایا, فوراً کیا کٹے گی؟ FIR. جب بیوی تھانے چلی گئی تو آدمی اس کو بیوی بنا کے رکھے گا؟ پھر آدمی کہتا ہے اب میں اس کو طلاق دوں. اب طلاق دینے کے بعد اس کو پتا ہے بچے بھی گئے اور وہی زندگی بھی گئی. کہیں اور نکاح کرے گی تو بچے ہمیشہ ستیلے باپ کے پاس. تو اب کیا حل ہے اس کا؟ کیا حل ہے اس کا؟ یا تو اپنے مارے گا یا اس کو مارے گا, جو دونوں حرام ہے. یہ ہو رہا ہے, یہ گدے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا دم ہلانے والے. تمہارے پاس اسلام ہے میرے بھائی, پاکستان کا آئین کیا ہے؟ اسلام ہے. کتنا اچھا قانون ہے, اسلام کو فالو کرو.
ہر چیز اللہ نے میاں بیوی کے حقوق بتا دیے ہیں. ظلم ہو رہا ہے اس کا بھی علاج اللہ نے بتایا ہے. مسلم لیگ کی ایک خاتون نے چند سال پہلے عدالتی خلا کے خلاف آواز اٹھائی تھی, نام ان کا ذہن سے نکل گیا. میاں نواز شریف کا دور حکومت میں مسلم لیگ کی ایک خاتون تھی, کوئی بہت مذہبی نہیں تھی, لیکن انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس عدالتی خلا سے ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو رہا ہے. اس بیچاری نے آواز اٹھائی, اس کو ایسا کچل کے دبایا اس کی آواز کو. کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اسمبلی میں, سارے برے نہیں ہیں. تو آپ کے لیے جو ملک میں قوانین بن رہے ہیں سارے کس کے فیور میں؟ عورت کے فیور. اس سے کیا ہوگا؟ عورتیں بڑی خوش ہو رہی ہیں, زندہ آباد. نیچے کمنٹ سارے ہوتے ہیں عورتوں کے, اچھا ہے او بھائی آپ کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں, آپ کی بیٹیوں کو کوئی نہیں پوچھے گا اب, کیونکہ انگریزوں میں بھی یہی ہوا ہے پہلے, سارے رائٹس. اچھا ان لوگوں نے تو انگریزوں سے بھی زیادہ رائٹس دے دیے, تو اس کے بعد پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب سارے رائٹس عورت کے پاس ہوں گے تو پھر انگریزوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی. کرتے ہیں انگریز شادی, بولتے ہیں پاگل ہے یار ہم بیوی بنا کے لائیں, پاگل ہو رہا ہوں کیا میں؟ آپ انگریز کو بتائیں نا, وہ بالکل ایکچولی اسٹائل میں بتایا. ایکچولی جب ہم وائف لے کر آتے ہیں تو ایکچولی پھر ہوتا ہی ہے کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو آدھی پراپرٹی مجھے اس کو ایکچولی دینی پڑے گی, تو میں پاگل ہوں میں اس سے شادی کروں؟ کام تو چل رہا ہے, گرل فرینڈ بنا کے بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, حرام بچے, ان کو انہوں نے حلال کر دیا. جیسے خنزیر پہ کوئی حلال سرٹیفکیٹ کا لیبل لگا دے تو وہ چل گیا ان کی سوسائٹی میں. تو ہمارا بھی یہی سسٹم تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, گندے انڈے ہیں. اب آپ کہو گے مفتی صاحب ہم کیا کریں, قانون تو یہی ہے نا, قانون تو یہی ہے نا. تو یہ تو آپ نے ہمیں اور ڈرا دیا, ہم نے شادی کی, کوئی مسئلہ ہوا ہم تو چھوڑیں گے تو مصیبت میں. بیگم کو جمشید پسند آیا, پتلی گلی سے نکل گئی. آپ وکیلوں سے پوچھو, جب سے عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے, مرد اتنی طلاقیں نہیں دیتے تھے, عورتوں نے خلا لینے کا ریشو مردوں کے ڈیورس دینے سے زیادہ ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کچھ مرد میں خاصیت تھی جو اللہ نے اس کو طلاق کا حق دیا ہے, وہ گھر بچانے کی حتی الامکان کوشش کرتا ہے, سوائے کچھ نالائق تو ہر جگہ ہوتے ہیں. لوگ مثالیں دیتے ہیں اس نے ظلم کیا, بھائی چند فیصد تو ہر جگہ برے ہوتے ہیں, قانون اکثریت کو دیکھ کے بنایا جاتا ہے. اب تک جو اسلامی نظام, اسلامی سوسائٹی میں خاندانی نظام آباد ہیں, یہ اس لیے کہ مردوں نے طلاقیں نہیں دی ہیں, دینے والوں کا ریشو بہت کم ہے. لیکن جب سے یہ خلا ہماری سوسائٹی میں آیا, میں نہیں کہہ رہا, آپ وکیلوں سے ملو, وکیل بتاتے ہیں کہ طلاق کا ریشو سے زیادہ خلا کا ریشو بڑھ گیا ہے. آپ مالدار تھے, آپ کی آمدن کم ہوئی, ٹاٹا بائے بائے. آپ اور پھر جاب بھی کر رہی ہیں, جب جاب کر رہی ہیں تو وہاں کیا خیال ہے, حاجی عبدالوہاب صاحب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ کرسی پہ ہیں, یا مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کرسی پہ, بھی آپ جیسے ہی کوئی چھڑا چھاٹ بیٹھا ہوا ہوگا. وہ کیا کرتا ہے, وہ دیکھتا ہے میری والی پرانی 10 سال سے دیکھ رہا ہوں, نئی والی تو بری بھی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے ٹھرکیوں کو, تو میجورٹی تو ٹھرکی ہی ہے نا. وہ پھر ادھر دوستیاں بھی لگائے گا, اپنے گھر میں بھی اس کی توجہ کم ہو رہی ہے, وہاں بھی بیگم کو شک اور شبہات, وہ الگ ڈیورس, اور یہ میرٹ سے آپ کی سلام دعا, یہ الگ ڈیورس. گدے گھوڑوں والا نظام ہو جائے گا میرے بھائی. یہ سوسائٹی, یہ گدے گھوڑے صرف سوٹ اور ٹائی سے نہیں پتا چلتا کہ یہ انسان ہے. ایک دھوتی بنیان میں گھومتا ہے, زنا سے بچتا ہے, اللہ کی نظر میں انسان ہے, اور ایک سوئی ٹائی لگا کے زنا کرتا ہے, اللہ کہتے ہیں گدھا ہے جو ٹائی اور پینٹ پہن کے گدھی سے زنا کر رہا ہے. اللہ کی نظر میں گدھے کو اگر آپ سوٹ ٹائی پہنا دو, وہ انسان نہیں بن جاتا. انسان کے گیٹ اپ سے انسان کا پتہ بعد میں چلتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کے اعمال سب سے پہلے ہے جو اس کو انسان بناتے ہیں. تو آپ کہو گے مفتی صاحب ہم تو چوڑے میں آ گئے. پہلی بات تو سوشل میڈیا پہ اس خلا کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ جو خواتین کے رائٹ کے نام پہ ایک بےہودگی پھیلا دی ہے نا, اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. یہ آپ کا اور میرا دینی فریضہ ہے. بولا کرو ہم اس خلا کو نہیں مانتے, یہ زنا ہے, آواز اٹھاؤ اس کے خلاف. اور یہ جو خواتین کے حقوق کے نام پہ انارکی پھیلائی جا رہی ہے, بولے ہم یہ نہیں مانتے, فیمنسٹ عورتوں کی باتیں ہیں. عزت دار عورت اپنے شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے, عزت دار مرد اپنی بیوی کے ساتھ وفا کرتا ہے, جیسے ہمارے باپ داداؤں نے زندگی گزاری ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ گے کہ نہیں اٹھاؤ گے آواز؟ اتنا پھیلا دو اس کو سوشل میڈیا پہ. جج جب کھلا دے, بولے تو اپنی بیوی کو چھوڑ, یہ ہماری بیوی ہے, تیرے کو اس میں اللہ نے حق, اپنی بیوی کو جج طلاق دے سکتا. ہاں ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, میں بار بار کہتا ہوں ظلم میں تو ہم بھی عورت کو کا ساتھ دیتے ہیں. لیکن اب آپ کہو گے کہ میرا کیا ہوگا کالیا. اچھا میں ایک اپنے بارے میں بتا دوں, میں عدالتی خلا کے خلاف اتنا چیختا ہوں. ایک صاحب نے کہا لگتا ہے مفتی صاحب کی بھی کوئی بیوی خلا لے کے گئی ہوئی ہے جو بیچارے اتنا پریشان ہے. میری کسی بیوی نے کورٹ سے خلا نہیں لیا ہے. یہ میرے گھر کا مسئلہ الحمدللہ ہے ہی نہیں, بلکہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا ہوا ہے کسی کو کسی بھی موڑ پہ میں اچھا نہ لگوں, زندگی کے کسی بھی موڑ پہ آپ کو خیال آئے کہ غلط جگہ شادی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا. کورٹ میں جائے بغیر ہی میں, قرآن کے جو الفاظ ہیں امساکم بمعروف او تسریح باحسان, اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے رخصت. تو میں نے کہا اگر کسی موڑ پہ خیال آیا کہ ہماری شادی غلط آدمی سے ہو گئی ہے تو مجھے بتا دینا, میں اسی دن محبت کے ساتھ رخصت کر دوں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے یہ خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ, کیونکہ عورتیں فوراً کہتی ہیں اچھا اتنے آرام سے چاہتے ہو, کہ یہ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں. اس کا مطلب یہ کہ میری رائے یہ کہ جو میرے ساتھ نہ رہنا چاہے تو میری غیرت کے خلاف ہے, میں اس کو
رکھوں؟ مرد کو ہونا تو ایسا ہی چاہیے بھائی، میری غیرت کے خلاف ہے تو اس لیے میرے گھر کا مسئلہ نہیں ہے یہ آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، ان عورتوں کا مسئلہ ہے جو کھلے لے کے آزاد ہو رہی ہیں، پھر جب کہیں اور شادی کریں گی بھائی وہ مرد بھی کہے گا جس نے پہلے والے سے وفا نہیں کی وہ میرے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ برباد ہو گئی ہیں، زندگیاں برباد ہو گئی ہیں۔ یہ عورت کے حق میں بھی ہے۔ میں عورتوں کے حقوق پہ خدا کی قسم بہت زیادہ بولتا ہوں، لوگ سمجھتے نہیں بولتا۔ میں پائیدار حقوق کی بات کرتا ہوں، میں 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں، عورت کے لیے کرتا ہوں، مردوں کے لیے تو مرد تو پھنس جاتا ہے، مرد تو پھنسا 4 شادی، اور اس زمانے میں تو ٹھیک ٹھاک پھنسے گا۔ اچھا اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے تو ایک بڑا بھیانک منظر پیش کر دیا، ایک شادی کبھی کہ وہ خلا بھی لے سکتی ہے، کورٹ میں تو اسی کے رائٹ ہیں، پہلے تو اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اس قانون کو چینج کرواؤ۔ پاکستان اسلامی ملک ہے، اس میں قانون چینج ہو سکتا ہے اگر پبلک چاہے، اگر علماء چاہے، ہو سکتا ہے۔ چاہ ہی نہیں رہے ہیں، چاہتے ہی نہیں ہے، جو بھگتتا ہے پھر وہ چاہنا شروع کر دیتا ہے، بس اکیلے آدمی سے کیا ہوگا؟ تو اب آپ کہیں گے مفتی صاحب پھر تو گرل فرینڈ ہی ٹھیک ہے، اور ہندوؤں کے آج کل آ رہے ہیں ان کے پوڈ کاسٹ میں غیر مسلم لوگ بات کر رہے ہیں، ہندو لوگ بھی، اب تو مسلمانوں نے بھی جو لبرل ہے وہ کہ یار بیوی کی کیا ضرورت ہے، گرل فرینڈ بہت اچھی رشتہ ہے، یہ تو مولویوں کے کام ہے بیوی شیوی۔ تو آپ کہہ سکتے ہو بھائی ٹھیک ہے پھر تو چوڑے میں آئیں گے ہم، سارے حقوق اسی کو دیے جا رہے ہیں۔ تو اس کے 2 حل ہیں، 3 حل ہیں۔ ایک تو یہ کہ قانون چینج کرنے کی کوشش کرو، دوسرا حل یہ بھائی حلال میں جتنی بھی ٹینشن ہو، آخرت کے عذاب سے بہرحال وہ کم ہے۔ ہماری نظر میں دنیا میں چوڑے میں آ جانا، مصیبتوں میں آ جانا، اس پہ صبر پہ ثواب ملے گا۔ جن لوگوں نے شادی کی ان کی بیویوں کو جمشید پسند آیا اور بیوی بچوں کے ساتھ جمشید کے ساتھ بھاگ گئی خلا لے کے، وہ میرے پاس جب روتے ہوئے آتے ہیں میرا کیا ہوگا کالیا، تو میں کہتا ہوں تیرا کچھ بھی نہیں ہوگا کالیا، جو تھا تیری بیوی نے کھا لیا۔ کہہ رہے میں کیا کروں؟ میں نے کہا بچے بھی گئے، بیگم بھی گئی، میں نے کہا بچوں سے جتنی استطاعت ہے ملنے کی کوشش کرتے رہو، اب دوبارہ سے یہ والی شادی کو کینسل سمجھو، دوبارہ سے نئی شادی کر کے بچے پیدا کرو، کوئی نہ کوئی تو ٹھہرے گی نا انشاءاللہ۔ میں نے کہا ٹینشن کیا ہے، جو مقدر میں ہے بس ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گی، تجھے صبر کرے گا، بس یہی فائدہ ہوگا۔ دوسرا حل کیا ہے؟ شادی سے پہلے پلاننگ کرو، انسان کی بچی سے شادی کرو جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ جب نکاح اور طلاق کے مسائل یہ مفتیوں سے پوچھے گی، علماء سے پوچھے، ایسی بھی نیک خواتین ہیں، چند مہینے پہلے خاتون آئیں کہ میرا شوہر مارتا پیٹتا ہے، شراب پیتا ہے، بہت ظلم کرتا ہے، میں چاہوں 2 منٹ میں کورٹ سے خلا لے لوں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں وہ خلا نہ لوں جو کل عدم ہے، مجھے علماء حل بتائیں کیسے علیحدگی ہو سکتی ہے۔ پھر ہم نے اس کو حل بتایا، یہ تو ویلڈ کیس ہے، جس طرح سے وہ مار رہا ہے اور اس پہ گواہ بھی ہیں، تو اس کو تو ہم نے لکھ کے دیا کہ اس طرح سے کورٹ میں کیس کریں، اس طرح سے گواہ پیش کریں، اور یہ ویلڈ ریزن ہے۔ وہ چاقو نکال لیتا ہے، شراب کے نشے میں مدہوش ہو گئے ہو تو گردن کاٹ دے گا بھائی، یہ ویلڈ ریزن ہے، یہ تھوڑی ہے کہ وسیم پسند آ رہا ہے اور جمشید پسند آ رہا ہے، اس پہ گواہ بھی ہیں اس کے پاس، اور گواہوں سے ہم نے خود بیان بھی لیا ہے، خود ہم نے جج کیا ہے کہ واقعی یہ ویلڈ یہ ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہے گواہ، کراس کویشچن کر کے ہم نے بھی تنقیح کی ہے۔ تو پہلی بات دیندار سے نکاح کرو، یہ لبرل انٹیوں کو چھوڑ دو، لبرل لوگوں کے لیے پردے دار، باحیا، دیندار، نمازی، جو شریعت کو فالو کرتی ہو، وہ کم از کم اس کو یہ تو پتا ہوگا کہ بھائی یہ میاں سے طلاق لیے بغیر نہیں ہو سکتی علیحدگی، اور وہ اگر علیحدگی لے گی بھی، علیحدگی ہوئی بھی تو اس کو پتا ہے میں بچوں کو باپ کے سے ملنے سے نہیں روک سکتی، اور اگر میں بچوں سے باپ سے بچوں کا خرچہ لے رہی ہوں تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن مجھے بچے باپ کے پاس چھوڑنے پڑیں گے 24 گھنٹے کے لیے، یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے باپ کو، تاکہ وہ اپنے ساتھ گھمائے، سلائے، اپنے رشتہ داروں سے ملائے۔ یہ نہیں ہوگا عدالت میں منہ دکھائی کرائی اور واپس لے گئے، یہ نہیں ہوگا، اس کو دل میں اللہ کا خوف ہوگا۔ میں نے بتایا تھا نا امریکہ سے خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے ڈیورس دی ہے اور گورنمنٹ آدھی پراپرٹی مجھے دے رہی ہے، تو کیا شرعن میرے لیے حلال ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کے لیے حلال نہیں ہے آدھی پراپرٹی۔ شوہر سے کہیں کہ میں تمہیں واپس کرتی ہوں، میرا مہر دے دو بس، اور عدت کا خرچہ دو، بچوں کا خرچہ تو بہرحال دینا پڑے گا وہ، تو اس کے علاوہ میرے لیے کچھ حلال نہیں ہے۔ میں نے کہا پھر بھی اگر وہ دے دے تو ہدیہ سمجھ کے لے لیں۔ تو ایسی نیک خواتین بھی الحمدللہ ہیں، ان کو پتا ہے بھائی کسی کا مال ناحق نہیں کھا سکتے ہم، حرام ہے۔ تو اللہ کرے میں بات کہاں سے لے کے چلا تھا کدھر کو نکل لی ہم، کچھ نہ رستے کا پتا ہم کو نہ منزل کی خبر، جا رہے ہیں جس طرف ہم کو لیے جاتا ہے دل۔ خیر کام کی باتیں ہی ہو گئی، تو مجھے شادی کرنے کا شوق نہیں ہے میرے بھائی، میں خاندانی نظام کو بچانا چاہتا ہوں، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ سلسلے والے حاضر والا پس سنا ہے نا لطیفہ، ایک آدمی کی شادی ہوئی نا تو بڑا ادیب تھا وہ، اب دلہن سے بات کیسے شروع کی جائے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو کہہ رہا کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت۔ تو اس لیے یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا، میں بھی جب بھی کوئی بات ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں بھائی اس سلسلے میں میں حاضر ہوں۔ ہاں میں یہ بتا رہا تھا میرے گھر کا خلا کا اللہ کا شکر ہے، نہ کسی بیوی نے کورٹ سے خلا لیا ہے، اور نہ ہی ماضی میں کوئی فیوچر میں کوئی ایسا چانس نظر آ رہا ہے، اور ویسے بھی اگر کسی کو علیحدگی چاہیے ہوگی اللہ نہ کرے تو اگر وہ میں نے بتایا ہوا ہے آرام سے بتا دینا بھائی، تو آرام سے بتا دینا ہمیں۔ یہ جو کورٹ کچہریاں یہ خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے، خاندانی لوگوں کے کام نہیں ہوتے، خاندانی لوگ اپنے مسائل گھر میں بیٹھ کے حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔